السلام علیکم۔ ایک ایسا پراسرار لائٹ ہاؤس جس کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچا ہے۔ آئس لینڈ میں واقع اس لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے والے 400 سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے اس لائٹ ہاؤس میں، اور لوگ آخر کہاں غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں تک ہی نہیں ملتی؟ آئس لینڈ کے اس لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کی آخر 32 کروڑ روپے ماہانہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ آذربائیجان سے آئی ایک لڑکی 10ویں روز کہاں غائب ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہاں سے زندہ بچ کر آنے والے ایک بنگلہ دیشی شخص کی زبانی، جس کا نام ثاقب اویسی ہے، جو وہاں پہ 3 مہینے کامیابی سے گزار کر واپس آ چکا ہے۔ ایک صحافی نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ دوبارہ واپس وہاں پہ جانا چاہتا ہے، تو اس کا جواب تھا نہیں۔ اس کو ڈبل پیسوں کی آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ جگہ بہت خوفناک ہے اور وہاں جنات اور بھوت پریت ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ پہلے دن تو کچھ نہ ہوا، لیکن پہلی رات میرے لیے چیز بڑی ڈراؤنی تھی۔ میں چیختا ہوا واپس کو بھاگا۔ مجھے پتہ تھا کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں کلمہ پاک کر ورد کرتا ہوا پیچھے کی طرف بھاگا۔ پھر میں خوف کے مارے جیسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے وضو کیا اور کانپتے کانپتے نماز پڑھی، اللہ کے ہاں دعا کی، اور پھر دن نکل آیا۔ مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا کہ اب دن نکل آیا ہے، لیکن رات کے منظر ایک خواب کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پانی کا اتنا زور، پانی کی لہریں اتنی اونچی اچھلنی کہ لائٹ ہاؤس کے پار اچھل جانا۔ دوپہر تک تو سب ٹھیک تھا، دوپہر کے بعد پھر وہی ڈراؤنی آوازیں اور دھند سی چھانے لگی۔ اس کے بعد پھر نظر آنا بند ہو گیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یکدم میرا ذہن سن ہو رہا ہے اور خون میری رگوں میں تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یکدم سمندر میں سکون ہو گیا، ایسے جیسے سوئی بھی گرے تو اس کی آواز سنائی دے۔ تو جیسے سمندر میں سکون ہو گیا تو ٹاور کے اندر بھی سکون ہو گیا۔ اس سے میں بے پناہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا تو میں پچھتانے لگا کہ کون سا برا وقت تھا جب میں اس جاب کو کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ کاش اے میرے اللہ مجھ سے میرے گھر کی ساری دولت لے لے، لیکن مجھے یہاں سے نکال لے۔ میں بس یہی سوچتا رہا جب سمندر کی بڑی بڑی لہریں اچھلتی ہیں، لیکن میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر مر کے ہی جانا ہے۔ جب رات سٹارٹ ہوتی ہے تو سٹارٹ کے ساتھ ہی پورا منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا۔ ٹاور ایسے لگا جیسے ابھی گرا، لیکن ذہن مان رہا تھا کہ اگر زلزلہ ہوتا تو میں ابھی تک گر نہ جاتا۔ مینار اور پورا ٹاور کانپتا رہا۔ بلب جلنے بجھنے لگ گیا۔ بلب کی فکر کہ اگر لائٹ ہاؤس کا بلب خراب ہو گیا اور 15 منٹ کے اندر تبدیل نہ کیا تو مجھے 5 کروڑ روپے جرمانہ ہونا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بحری جہاز پتھروں سے ٹکرا جائے، اس ٹاور سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ طوفان کے تھمنے کا نام نہ لے، اور اتنی ڈراؤنی آوازیں کہ میں نے کانوں میں ہاتھ دے دیے اور اونچا اونچا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ رات گزرتی گئی، اب نماز میں بھی صحیح طریقے سے دل نہ لگے۔ آدھی رات کے قریب میں نے شور سنا تو دیکھا کہ مینار کے اوپر لمبی سی چیز لٹکی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ اندر کی طرف ہیں اور وہ ٹاور کی طرف دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ چاندنی رات تھی، لیکن چاند بھی لگتا تھا دھند میں کہیں چھپ گیا۔ میں نے آنکھیں ملی اور اونچی آواز میں درود شریف پڑھا، لیکن وہ واقعی ایسی چیز لگ رہی تھی جو کہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہو، اور وہ اپنی ہاتھی جیسی سونڈوں کے ساتھ ایسے لگ رہی ہو جیسے انسان کے منہ۔ بس میں نے ان گنت چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میرا ذہن سن ہونے لگ گیا
اور میں بے ہوشی میں چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو سوچا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ چیز واقعی دوبارہ مینار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ میرے ورد کرنے سے بھی وہ چیز غائب نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ چل گیا کہ میرا وہم نہیں ہے، وہ واقعی کوئی چیز ہے جو ورد کو بھی نہیں مانتی۔ ایسا کرتے کرتے چیخ و پکار میں نے رات گزاری، اور فجر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے اذان شروع کر دی۔ جب میں نے اذان دی تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ غائب ہونے لگ گئیں، لیکن فوراً نہیں بھاگی۔ پتہ نہیں وہ جنات تھے، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ پھر میں نے 3 ماہ ایسے گزارے کہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت، ورد اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا۔ اطلاعات کے مطابق 417 لوگ اس وجہ سے وہاں مر گئے۔ اس کی ایک وجہ وہاں کی سردی ہے۔ وہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم -38 سینٹی گریڈ، جس کی وجہ سے جتنے بھی انتظامات کیوں نہ کیے جائیں، وہاں کسی کا رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ دسمبر 1990 میں 3 لوگ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے سلیکٹ ہوئے۔ صرف 1 ہفتہ کے بعد لائٹ ہاؤس کی لائٹیں بند ہو گئی اور یہ تینوں لوگ غائب ہو گئے۔ جب ایمرجنسی ٹیم گئی تو انہوں نے دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ کچھ دیر ناک کرنے کے بعد جب دروازہ توڑا گیا تو اندر جا کر دیکھا گیا، اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار پر لگی دونوں گھڑیاں رک چکی تھی، ہر چیز صاف ستھری تھی۔ بیڈ کے اوپر ایک کوٹ لٹکا ہوا تھا اور بیڈ شیٹ ایسے تھی جیسے ابھی کوئی اٹھ کر گیا تھا، لیکن کسی بھی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اگر کوئی ان کو سمندری مخلوق کھا بھی گئی تو پھر وہ کس طرح سے بچ کر بھاگ گئے، کیونکہ دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہاں ایک لاگ بک ملی جس میں روزانہ کی بنیاد پر انٹریاں تھیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے 3 دن کی انٹری لاگ بک میں لکھی تھی، اس کے بعد کی کوئی انٹری نہیں تھی۔ لائٹ ہاؤس کے لیے کچھ دن پہلے آذربائیجان کی ایک دوشیزہ کا انتخاب ہوا تھا جس کا نام گوچی تھا۔ وہ ایک چٹان والے لائٹ ہاؤس میں بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچا دی گئی۔ گوچی نے جیسے ہی ڈیوٹی شروع کر دی تو 5 دن کے بعد اس کے ساتھ آئس لینڈ کی حکومت کا رابطہ ناکام ہو گیا۔ جب رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہیلی کاپٹر وہاں بھیجا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو آذربائیجان پہنچا دیا گیا ہے۔